عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کا ریسرچ پمفلٹ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، ریسرچ پیپر 5B، ہم اس کے جو صحیح الاسناد جو احادیث اور حقیقی تاریخ پس منظر جسے مرزا جی نے بیان کیا ہے، ہم اس کی حقیقت پڑھ رہے تھے. مرزا جی نے ایک عنوان قائم کیا تھا کہ نوٹ، اور اس کے تحت لکھا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات کو جاننے کے لیے صحیح احادیث نمبر 14 تا نمبر 16 ملاحظہ فرمائیں. ہمیں نے وہاں عرض کیا تھا آپ سے کہ مرزا جی نے یہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی اور توہین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے. تو 14 تا 16 یہ ہم پڑھ رہے تھے. مرزا جی نے نمبر 14 کے تحت جو کچھ کہا وہ ہم نے اس کی تفصیلی جوابات پچھلی ریکارڈنگ میں، پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا. مرزا جی نے نوٹ کے عنوان سے ایک لبے لباب نکالا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض تھے، اور بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے. اور میں نے وہاں توجہ دلائی تھی کہ مرزا جی نے یہاں تحریری طور پہ، اور مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر تقریری طور پر مرزا جی نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں ہے. یعنی کہ وہ جو باغی تھے وہ باغی صحابہ کرام تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کے تحت اس پر تفصیل پڑھی تھی، اور اس پر ایک علیحدہ سے کلپ بھی اپلوڈ ہے چینل کے اوپر. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کون لوگ تھے. لیکن آج بھی اس حوالے سے ایک اشارہ آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دوں. مسلمانوں کا تاریخی اعتبار سے اجماع ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو شورش برپا ہوئی وہ ایک یہودی بہروپیے عبداللہ ابن سبا لعنت اللہ علیہ کی وجہ سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس نے مسلمانوں میں اپنے سازشی جو عناصر ہیں ان کو جنم دیا، اور بعض وہ لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے یا بعض وہ لوگ جو حقیقت میں منافق تھے انہوں نے اسلام کے لبادے میں اپنے نفاق کو چھپایا ہوا تھا، یا جو واقعی اس کی طرح یہودیوں کے ریکروٹ تھے، ان کے ساتھ مل کر
اور بعض بھولے بسرے مسلمانوں کو یعنی کہ تابعین میں تبع تابعین میں ان کے کہنے میں آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش برپا کی، جس کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ رافضیت کا بانی ابن سبا ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم فی الحال اس کی بحث میں بھی نہیں جا رہے، لیکن مرزا جی میں اشارہ دے کر ایک چیز تو لازماً یہاں پڑھوا دیں گے، آج وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جی آگے کہتے ہیں شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے۔ مرزا جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں عبداللہ ابن سبا کا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو گئی ایک بات۔ پھر مرزا جی یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں مستند تاریخ بھی موجود ہے، مستند تاریخ موجود ہے، جو عبداللہ بن سبا کو عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے سے جوڑتا ہے وہ مستند تاریخ سے ناواقف ہے اور کتمان حق کر رہا ہے، یعنی حق کو چھپا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک، چلو بات یہاں تک تھی نا۔ اس کا مطلب عبداللہ بن سبا ایک شخصیت تھا، نہیں سمجھے؟ لیکن مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی کی زبان سے کیا نکلا، جسے مرزا جی نے فوراً دبا لیا، میں نے وہاں توجہ دلائی تھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ مرزا جی سے عبداللہ بن سبا کے حوالے سے یہی سوال ہوا، مرزا جی نے جو جواب دیا اس جواب کے دوران میں مرزا جی نے جملہ بولا، یعنی کہ پہلے تو وہی کہ صحابہ کے ہاتھوں شہادت ہوئی، اسی دوران مرزا جی نے جملہ بولا چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا۔ میں جملہ دوبارہ پڑھوں گا مرزا جی کا، آپ اسے غور سے سنیں۔ دوران گفتگو روانی میں مرزا جی نے کیا کہا، چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا، یعنی مرزا جی بولنا یہ چاہ رہے تھے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گھڑا ہے، بنایا ہے۔ مرزا جی کو احساس ہوا کہ یہ میں کیا بولنے لگا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ موجودہ رافضی اپنے اس جد امجد سے جان چھڑانے کے لیے اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی عبداللہ بن سبا اسلامی تاریخ میں نہیں گزرا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ مرزا جی نے بھی لازم ہے، مرزا جی بھی رافضی ہیں، اور یہ کیسے ممکن تھا کہ اپنے جد امجد پر الزام آ جائے؟ تو مرزا جی نے یہ بات کہی کہ چند لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، یعنی مراد صحابہ کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک فرضی کریکٹر انہوں نے، مرزا جی نے جملہ پورا نہیں کیا کہ گھڑا ہے، بنایا ہے، بلکہ اس کو روکتے ہوئے مرزا جی نے کہا اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا۔ اب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو۔ چاند پہ ایک بڑھیا ہے جو سوت کاٹ رہی ہے، چاند پہ ایک بڑھیا ہے جو سوت کاٹ رہی ہے۔ بچپن میں کہانی ہم سنتے تھے نا، تو فرضی کہانی فرضی ہوتی ہے، حقیقی بھی ہو جاتی ہے، بناوٹی کہانی بناوٹی ہوتی ہے نا۔ آپ اس کو حقیقت کا رنگ دیں گے تو ڈرامائی انداز میں تو دیں گے، جب بھی وہ حقیقت نہیں ہوگا، ایسے ہی اس وقت یہ فرضی کریکٹر تھا۔ یہ کہہ کے مرزا جی نے اپنے اس پہلے جملے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ مرزا جی کے اندر سے نکل آئی تھی بات کہ عبداللہ بن سبا ایک فرضی کریکٹر انہوں نے گھڑا ہے بار۔ اب یہاں دیکھیں مرزا جی نے کیا کیا، لکھتے ہیں کہ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اسی زمن میں محدث اعظم پاک و ہند شیخ حافظ زبیر علی زہی رحمہ اللہ المتوفی 1435 ہجری نے سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف توحید گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں
غلوف پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جلوا بھی دیا تھا. نہیں سمجھے؟ اچھا، مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام للحافظ شیخ زبیر علی زئی جلد 1 اور صفحہ 153 تا 159. اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اصل بات کیا تھی. عبداللہ بن سبا کی شخصیت کا کوئی انکاری ہے یا نہیں، یہ کوئی بحث چل رہی تھی. اصل کیا بات تھی جس کا مرزا جی نے انکار کیا تھا، اور وہ یہ کہ شہادت عثمان سے عبداللہ بن سبا کو جوڑ دینا یہ غلط ہے. بات یہ تھی نا. اب آگے جو مرزا جی نے شیخ زبیر کا حوالہ دینے کی کوشش کی ہے، تو بظاہر تاثر کیا ہے کہ جو مرزا جی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن سبا کی ایک حقیقت تو ہے، لیکن شہادت عثمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ یہی زبیر صاحب نے شاید کوئی اپنی کتاب میں ثابت کیا. اگر کوئی کہے نہیں، مرزا جی نے تو آگے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی نا. مرزا جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا دونوں کی شخصیت ایک منافق کی صورت میں سنی شیعہ تمام کتابوں میں مذکور ہے. تو ہم کہیں گے کہ پھر لکھا کیوں؟ یہ تو بات پہلے اوپر مرزا جی بھی کہہ چکے. اسے لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی اس بات کے ساتھ کہ سیدنا عثمان کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو مرزا جی کہتے ہیں تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو تو جو ٹوٹا پھوٹا دین پہنچا. مرزا جی نے زبیر صاحب کا حوالہ دے کر ڈاؤٹ یہ دینے کی کوشش کی ایک سادہ آدمی کو کہ شاید زبیر صاحب بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں فتاوی علمیہ ہے المعروف توضیح الاحکام، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ 100. مرزا جی نے کہا نا صفحہ 153 تا 159، 153 تا 159 میں پورا بھائیوں کے سامنے بیان کروں گا کہ کوئی یہ نہ کہتے فلاں جگہ مرزا صاحب کی بات تھی آپ نے اس کو چھوڑ دیا. سب سے پہلے آپ سوال پہ غور کریں. خالد بن علی گوہر دائیو ایسا کوئی علاقہ ہے، وہاں سے اس نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ عبداللہ بن سبا یہودی کے وجود کا انکار کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا مفصل جواب بیان فرمائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے. سوال کرنے لگا کیا رہا ہے عبداللہ بن سبا یہودی کا وجود کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، اور مرزا جی نے کیا کہا یہ ایک فرضی کریکٹر، اور نہیں سمجھے. اب شیخ زبیر جواب دے رہے ہیں عبداللہ بن سبا یہودی کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت صحیح بلکہ متواتر روایات سے ثابت. سوال کرنے والے عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا کوئی شہادت کا ہے. اب اس کے بعد شیخ زبیر نے یعنی کہ نمبر 1 کے تحت لکھا کہ امام احمد بن زہیر بن حرب اور ابن ابی خیثمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کالے خبیث یعنی عبداللہ بن سبا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اور وہ ابن سبا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتا تھا. اچھا میں حوالہ جات نہیں پڑھوں گا، جو بھائی حوالہ جات یعنی کہ اس کے اسکین پیجز چاہے گا وہ ہم اس کو بھیج دیں گے. ویسے اس کے ویڈیو کے کلپ کے ساتھ لگیں گے بھی، لیکن میں ابھی چونکہ بات ذرا سمیٹنے کے لیے صرف عبارات پڑھوں گا. نمبر 2، حجی الکندی سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے منبر پر فرمایا یہ کالا ابن سودا اللہ اور رسول پر جھوٹ بولتا ہے. یہ کالا ابن سودا لقب ہے عبداللہ ابن سبا کا، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولتا ہے. اب آگے شیخ زبیر کہتے ہیں ابن سودا سے مراد ابن سبا ہے. عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نہ تو سبائی، بریکٹ میں شیخ زبیر نے کیا لکھا ہے سبائی کا معنی عبداللہ بن سبا والا یعنی شیعہ، عبداللہ بن سبا والا یعنی میں نہ تو سبائی ہوں اور نہ حروری ہوں یعنی خارجی. نمبر 4، امام یزید بن زرعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن صاحب کلبی نے حدیث بیان کی اور وہ سبائی تھا، پارٹی میں سے تھا. صحیح. لفظ سبائی کی تشریح میں امام ابو جعفر الوکیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رافضیوں کی ایک قسم ہے، یہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہے. یہ رافضیوں کی ایک قسم ہے اور یہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار. امام عامر بن شراحیل الشابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سبائیوں سے زیادہ احمق کوئی قوم نہیں دیکھی. ٹھیک. امام ابن شہاب زہری رحمہ اللہ نے ایک سکہ راوی عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب کے بارے میں فرمایا اور عبداللہ سبائیوں کے پیچھے چلتے تھے. ٹھیک.
سبائیوں سے مراد رافضیوں بریکٹ میں لکھتے ہیں شیعوں کی ایک قسم ہے۔ حافظ ابن ابان رحمہ اللہ نے فرمایا اور قلبی سبائی تھا اور وہ عبداللہ بن سبا کے پیروکاروں میں سے تھا۔ ابراہیم بن یعقوب الجوزانی رحمہ اللہ نے کہا پھر سبائی ہیں جب انہوں نے کفر میں غلو کیا تو یہ دعویٰ کیا کہ علی ان کے الہ ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جلا دیا۔ امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اعمش کے شاگرد ابو سلمان یزید نامی راوی کے بارے میں فرمایا وہ سبائی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی والے ہیں جن سے عبداللہ بن سبا یہودی کے وجود کا ثبوت ملتا ہے۔ اہل سنت کے اسماء رجال کی کتابوں میں بھی ابن سبا کا تذکرہ موجود ہے، پھر آگے انہوں نے مزید حوالے دیے ہیں۔ فرقوں پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں بھی عبداللہ بن سبا اور سبائیوں کا ذکر ہے۔ مثلا دیکھیے ابو الحسن اشعری کی کتاب مقالات الاسلامیین الملل والنحل شہرستانی کی الفصل فی الملل والاحوا والنحل، حافظ ابن حزم اندلسی کہتے ہیں اور سبائیوں عبداللہ بن سبا حمیری یہودی کے پیروکاروں نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں۔ ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں غالیوں میں سے 14ویں قسم سبائیوں کی ہے جو عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی فوت نہیں ہوئے ہیں اور بے شک وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے۔ حافظ ذہبی نے عبداللہ بن سبا کے بارے میں لکھا ہے وہ غالی زندیقوں میں سے تھا اور زال و مزل تھا۔ اہل سنت کا عبداللہ بن سبا کے وجود پر اجماع ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ رہے ہیں؟ آگے کہتے ہیں شیعہ فرقے کے نزدیک بھی عبداللہ بن سبا کا وجود ثابت ہے جس کی 10 دلیلیں پیش خدمت ہیں۔ اب وہ 10 دلیلیں دے رہے ہیں۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد بن علی الصادق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن سبا پر اللہ لعنت کرے، اس نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کی قسم امیر المومنین علی علیہ السلام تو اللہ کے اطاعت شعار بندے تھے، تباہی ہے اس کے لیے جو ہم پر جھوٹ بولتا ہے۔ بے شک ایک قوم ہمارے بارے میں ایسی باتیں کرے گی جو ہم اپنے بارے میں نہیں کرتے، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان سے بری ہیں۔ اس روایت کی سند شیعہ اسماء رجال کی روح سے صحیح ہے۔ محمد بن قولوی الکمی، سعد بن عبداللہ بن ابی خلف الکمی، یعقوب بن یزید، محمد بن عیسیٰ بن عبید، علی بن مہازیار، فضالہ بن ایوب الازدی اور آبان بن عثمان، یہ سب راوی شیعوں کے نزدیک سکہ ہیں۔ دیکھیے امام کانی کی تنقیح المقال۔ نمبر 2، ہشام بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبداللہ کو اپنے شاگردوں کے سامنے عبداللہ بن سبا اور امیر المومنین علی بن ابی طالب کے بارے میں اس کا دعویٰ ربوبیت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا۔ اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا، اس نے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے آگ میں جلا دیا۔ اس روایت کی سند بھی شیعہ اصولوں کی روح سے صحیح ہے۔ آگے نمبر 3 کے تحت کہتے ہیں کہ امام کشی نے لکھا ہے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر اسلام لے آیا اور علی علیہ السلام سے والہانہ محبت کی۔ وہ یہودیت میں غلو کرتے ہوئے یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے۔ پھر مسلمان ہونے کے بعد علی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ وصی ہیں۔ سب سے پہلے علی کی امامت کی فرضیت والا قول اسی نے مشہور کیا اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، آپ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کی اور انہیں کافر کہا۔ اس وجہ سے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیعوں اور رافضیوں کی اصل یہودیت میں سے ہے۔ رجال کشی شیعوں کے ایک مشہور امام ابو محمد حسن بن موسیٰ نوبختی نے لکھا ہے کہ علی کے شاگردوں اور متبعین میں سے علماء کی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر اسلام لے آیا اور علی علیہ السلام سے والہانہ محبت کی۔ وہ اپنی یہودیت میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کے بارے میں ایسا کلام کرتا تھا، پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہی۔ سب سے پہلے علی علیہ السلام کی امامت کی فرضیت کا قول اس نے مشہور کیا، اس نے آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا اور آپ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کی۔ اس وجہ سے جو شیعہ کا مخالف ہے وہ کہتا ہے کہ رافضیت کی اصل یہودیت سے نکالی گئی ہے۔ نمبر 5، شیعوں کے ایک مشہور امام مامکانی اسماء رجال کی کتاب میں لکھا عبداللہ بن سبا ملعون ہے، اسے علی علیہ السلام نے جلا دیا تھا۔ ابو جعفر محمد بن حسن توسی نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن سبا جو کفر کی طرف لوٹ گیا اور غلو کا اظہار کیا۔ حسن بن علی بن داؤد الحلی نے کہا عبداللہ بن سبا کفر کی طرف لوٹ گیا اور غلو کا اظہار کیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ علی علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب شیخ زبیر حوالہ جات وغیرہ سب ذکر کر کے آگے کہتے ہیں خلاصۃ التحقیق، معلوم ہوا کہ اہل سنت کی مستند کتابوں اور شیعہ اسماء رجال کی روح سے بھی عبداللہ بن سبا یہودی کا وجود حقیقت ہے جس میں کوئی شک نہیں، لہذا بعض گمراہوں اور کذابین کا 14ویں 15ویں صدی ہجری میں ابن سبا کے وجود کا انکار کر دینا بے دلیل اور جھوٹ ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ شیخ صاحب کا جواب مکمل ہوا، جس سے ہمیں 3 باتیں ثابت ہوئی۔ نمبر 1،
مرزا جی نے شیخ زبیر کے حوالے سے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی شاید عبداللہ بن سبا کے لیے کوئی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اس پر مرزا جی کا مکر و فریب، کذب و دجل یہ واضح ہو گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ زبیر کی عبارات میں عبداللہ بن سبا کو کہیں بھی منافق نہیں لکھا گیا ہے، کافر و مرتد لکھا گیا ہے۔ یہ آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، شیخ زبیر نے جو حوالے دیے ہیں اس میں وہ کہیں بھی اس کو منافق نہیں کہہ رہے ہیں، ہر جگہ اس کو وہ کافر اور غالی کے قرار دے رہے ہیں۔ مرزا جی نے یہ کفر والی بات جو کہ باقاعدہ شیعہ کتب کے اندر بھی موجود ہے، مرزا جی اس کو پی کر اس کو منافق قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے دادا جی پہ بات کون برداشت کرے گا؟ اور نمبر 3، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے سیدنا علی نے اس کو آگ میں جلوا دیا تھا۔ مرزا جی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی غلطی میں نے بتائی ہے، میں حضرت علی کی بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری میں آتا ہے انہوں نے مرتدین کو زندہ جلوا دیا تھا۔ تو مرزا جی کے حساب سے مولا علی نے یہاں پر غلطی کی تھی، نہیں سمجھے؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جگہ مرزا جی کو منہ بلکہ بہت کچھ توڑ جواب دیا تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، یہ مرزا جی نے ایک سانس میں جو اتنے سارے جھوٹ اور اتنے ساری دھوکے بازیاں کی ہیں وہ سب آپ بھائیوں کے سامنے آشکار ہوئی۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیں کہ مرزا جی نے چونکہ ہمیں خود بھی مستند تاریخ کہہ کر اشارہ دے دیا ہے، تو یہ میرے ہاتھ میں تاریخ تبری ہے، اور تاریخ تبری کا حوالہ پہلے اس لیے بھی پڑھ رہا ہوں کہ مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی ہے، تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے ہے، تو ہم تبری پہلے کھول رہے ہیں مرزا جی کے لیے۔ یہ تاریخ تبری کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 408 409 ہے کہ عبداللہ بن سبا سنا کا یہودی تھا، اس کی والدہ سیاہ تھی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ اور کوفہ گیا، پھر شام بھی گیا، مگر وہ اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکا، انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا، وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آباد ہو گیا۔ مسلمانوں کے سامنے وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو وہ اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ بزرگوں برتر نے یہ کہا ہے کہ بے شک جس نے قرآن تم پر فرض کیا وہ تمہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بنسبت لوٹنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس کی یہ بات بعض لوگوں نے مان لی اور حجت کا مسئلہ مقرر ہو گیا، اور لوگ اس مسئلے پر بحث و تمیز کرنے لگ گئے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ گزشتہ زمانے میں 1000 پیغمبر تھے، اور ہر پیغمبر کا ایک وصی ہوتا تھا، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی علی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا محمد خاتم الانبیاء تھے اور علی خاتم الاوصیاء ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت اسلامیہ کے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے کہنے لگا عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، عثمان نے خلافت پر ناحق قبضہ کر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وصی یعنی علی موجود ہیں، اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا آغاز اپنے حکمرانوں پہ طعن و تشنیع سے شروع کرو، اور یہ ظاہر کرو کہ تم بہت نیکی کا کام کر رہے ہو اور لوگوں کو برے کاموں سے منع کرنے کی کوشش کرو، اس طرح تم عوام کو اپنی طرف مائل کر سکو گے، اس کے بعد تم انہیں اس دعوت کی طرف بلاؤ۔ اس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کرنے والوں کو چاروں طرف بھیجا اور وہ شہروں میں فساد برپا کرنا شروع ہو گئے، ان سے اس نے خط و کتابت شروع کی اور وہ لوگ اس سے خط و کتابت کرتے رہے۔ یہ لوگ پوشیدہ طور پر اپنی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے، مگر بظاہر وہ نیک کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے نظر آتے۔ یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کے ساتھ خطوط بھی بھیجا کرتے اور بظاہر ان خطوں میں اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے، دوسرے ساتھی بھی اسی طرح ان سے خط و کتابت کرتے۔ اس کے علاوہ ایک پوشیدہ سازشی جماعت ہونے کی حیثیت سے ہر شہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کو اپنی کارگزاری سے مطلع کرتے، اس طرح ہر ایک شہر دوسرے شہر کی کارگزاری کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا، یہاں تک کہ ان کی خبریں مدینہ تک بھی پہنچ گئیں۔
ان لوگوں نے تمام ممالک میں اس تحریک کی نشر و اشاعت وسیع کر دی تھی. وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس کے برخلاف مراد لیتے تھے. مثلا ہر شہر کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہیں اور ان چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے. اب میں آپ کے سامنے صفحہ 420 پڑھ رہا ہوں. صفحہ 420 پر سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے جو بنیادی لوگ گئے ان کا ذکر آتا ہے. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان لوگوں میں اس قدر جرأت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات سے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ حج کے لیے سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ابن سبا بھی تھا. ان کے ساتھ اہل کوفہ کے قافلے میں جو سرغنہ تھے زید بن سوحان عبدی، اشتر نخعی، زید بن نظر حارثی، عبداللہ بن عاصم جو قبیلہ عامر بن صحصح سے تعلق رکھتا تھا، ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابر تھی اور ان کا سپہ سالار اعلیٰ عمرو بن عاصم تھا. اہل بصرہ بھی 4 قافلوں میں روانہ ہوا. ان کے سرغنہ یہ تھے حکیم بن جبل عبدی، زریح بن عباد عبدی، بشر بن شرحی، الحاتم بن زبیہ قیسی، ابن المحرس بن عبد بن عمرو، اور ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابر تھی اور ان سب کا حاکم اعلیٰ ہرکوز بن زہیر سعدی تھا. ان لوگوں میں کچھ اور لوگ بھی آگے چل کر شامل ہو گئے تھے. سر فہرست کس کا نام لیا ہے؟ عبداللہ بن سبا. اچھا اسی طریقے سے دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 330-331 ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عداوت پر بہت سارے گروہ متحد ہو گئے اور ایک شخص جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا اور وہ یہودی تھا، اس نے اسلام کا اظہار کیا اور مصر چلا گیا. اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں سے چھپا کر کچھ کلام کیا جسے اس نے خود گڑھا تھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ کسی آدمی سے کہے گا کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عنقریب اس دنیا کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. وہ آدمی کہے گا ہاں، تو وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، بس تو ان کے دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنے کا کیوں انکار کرتا ہے حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبے والے ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب کو وسیع مقرر کیا ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور علی خاتم الاوصیاء ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ عثمان کی نسبت امارت کے زیادہ حقدار علی ہیں اور عثمان اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. پس انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عیب لگائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اظہار کیا اور بہت سے مصری اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے اور انہوں نے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی عوامی جماعتوں کی طرف خطوط لکھے اور اس بارے میں ان کے مددگار بھی بن گئے اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اور باہم وعدے کیے کہ وہ حضرت عثمان پر عیب لگانے کے بارے میں متفق ہو جائیں. اور انہوں نے آپ کی طرف آپ سے مناظرہ کرنے اور آپ کو بتانے کے لیے آدمی بھیجا کہ وہ ان سے اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو حاکم بنانے اور صحابہ کے معزول کرنے کی وجہ سے ناراض ہیں. اس بات نے بہت سے لوگوں کے دلوں پر اثر کیا. بھائی جان، ابن سبا باقاعدہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے اور اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اکساتا ہے. مرزا جی کا یہ کہنا کہ نہیں جی اس سے مراد وہ لوگ نہیں تھے بلکہ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، پچھلے دنوں یہ جہلمی رادھا یہ چوچو کہہ رہی تھیں کہ اگر ہم علی کے دور میں ہوتے، ہم علی کے ساتھ کھڑے ہوتے معاویہ کے خلاف اور ہم معاویہ اور اہل شام کے اوپر تلواریں نکال لیتے. بہرحال ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ مرزا جی اگر اس میدان میں ہوتے تو سوائے اپنی شلوار نکالنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تلوار تو خیر بہت دور کی بات ہے. سنیں ذرا اس بات کو کہ مولا علی کے ساتھ اپنے مطلب پہ دینا ہے یا ہر جگہ دینا ہے. یہ مولا علی کا چورن بھی ہے نا بڑا خوب ہے بھائی. رابضیوں اور نیم رابضیوں کو جب بھی اپنی کوئی گمراہی بیچنی ہوتی ہے مولا علی کا چورن بیچ کر اپنی گمراہی کو جناب سپورٹ کرتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر مثال کے طور پر ہم پوچھیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، باغیوں کے ساتھ یا عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ مثال ہے تو جواب کیا آئے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ. نہیں، سمجھیں ذرا اس بات کو، کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں ان کی پالیسیز غلط تھی، تو یہ تو آپ تقیہ کر رہے ہیں نا. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، کہاں تو مولا علی کا چورن بیچنے والا عثمان رضی اللہ عنہ کی غلطیاں نکالنے بیٹھ رہا ہے
اور کہاں خود مولا علی کا کردار ہے. آپ ذرا غور کیجئے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 338 تا 339 ہے. وہ جو بلوائی تھے، وہ شورشی اور باغی تھے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوفہ میں ان کے پاس گئے. وہ حضرت علی کی تعظیم کرتے تھے اور آپ کے بارے میں مبالغہ سے کام لیتے تھے. بس آپ نے ان کو جواب دیا اور زجر و توبیخ کی اور برا بھلا کہا، تو وہ ملامت سے شرمندہ ہو کر کہنے لگے اس شخص کی وجہ سے تم امیر سے جنگ کرتے ہو اور اس کے خلاف حجت پکڑتے ہو. کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان سے مناظرہ کیا اور ان سے پوچھا کہ وہ آپ پر کیا کیا الزام لگاتے ہیں. انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جن میں یہ باتیں بھی شامل تھی کہ آپ نے یعنی کہ جو مال ہے اس کو روکا ہوا ہے اور مصاحف کو جلایا ہے اور پوری نماز پڑھی ہے اور 9 عمر لوگوں کو حکومتیں دے دی ہیں اور اکابر صحابہ کو چھوڑ دیا ہے اور بنو امیہ کو لوگوں سے زیادہ دیا ہے. ابھی دیکھیے گا ذرا بات کو، یہ ان شورشیوں اور باغیوں سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ کر رہے ہیں. یہ ان کے اعتراضات تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں ان باتوں کا جواب دیا، کہا کہ جہاں تک یعنی کہ مال کو روکنے کا سوال ہے تو آپ نے صدقے کے اونٹوں کو روکا ہے تاکہ وہ طاقتور ہو جائیں، اور آپ نے اسے اپنے اونٹوں اور بکریوں کے لیے نہیں روکا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپ سے پہلے اسے روکا تھا، اور مصاحف کو آپ نے اختلاف ہو جانے کی وجہ سے جلایا ہے اور متفق علیہ مصحف کو لوگوں کے لیے باقی رکھا ہے، جیسے کہ آخری پیشکش سے ثابت ہے. اور آپ نے مکہ میں پوری نماز اس لیے پڑھی ہے کہ وہاں آپ نے شادی کی ہوئی ہے، اور چونکہ آپ نے وہاں قیام کی نیت کر لی تھی اس لیے پوری نماز پڑھی ہے. رہی یہ بات کہ آپ نے 9 عمروں کو حکمران بنا دیا ہے، سو واضح ہو کہ آپ نے بے عیب اور عادل آدمیوں کو حکمران بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتاب بن اسید کو 20 سال کی عمر میں مکہ کا امیر بنایا تھا، اور اسامہ بن زید بن حارثہ کو بھی امیر بنایا، اور لوگوں نے آپ کی امارت پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا وہ امارت کے اہل ہیں. اب رہی بات کہ وہ بنو امیہ کو ترجیح دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کو لوگوں پر ترجیح دیتے تھے، اور قسم اللہ کی اگر جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بنو امیہ کو اس میں داخل کر دیتا. بھائی اکیڈمی کال کر کے دیکھو، باہر ایمبولینس تو نہیں آ گئی، کئی میت تو نہیں اڑ گئی مرزا جی کی یہ بات سننے کے بعد کہ میرے پاس جنت کی چابی ہوتی تو بنو امیہ کو. اوہو یہ کیا ہو گیا؟ تو جس جنت میں بنو امیہ ہوں گے اس جنت میں مرزا جی تو پھر جانے سے رہے. پھر مرزا جی کا ٹھکانہ کون سا بنا؟ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. اور سنیں میں آپ کو بتاؤں، سمجھے گا ذرا اس بات کو. کیا ایسی بات ہوئی مرزا جی چاہتے تو عبداللہ بن سبا کا نام لیتے اور تسلیم کرتے کہ ہاں وہ شورش عبداللہ بن سبا نے ہی اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، اور صحابہ اکرام اس کا شکار ہو گئے. ایسے بھی بات کی جا سکتی، لیکن مسئلہ یہ کہ اس سے ہوگا یہ کہ عبداللہ بن سبا کی شخصیت پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی. جب پوائنٹ آؤٹ ہو جائے گی تو وہ نکات زیر بحث آئیں گے جو عبداللہ بن سبا بولا کرتا تھا. مثلا سب معاف، اس وقت کی بحث کو مد نظر رکھتے ہیں، سب معاف. وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان پر اعتراض کرتا ہے، اور یہی مرزا جی بھی کرتے ہیں. اب اگر مثال کے طور پر عبداللہ بن سبا یہ سب کرنے کے نتیجے میں گمراہ اور کافر مرتد ٹھہرا تو مرزا جی کیا ٹھہریں گے؟ یہ ہے مسئلہ اصل. اچھا پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں سنن نسائی کی حدیث میں ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دے دی، یعنی جان بخشی کا اعلان فرما دیا، مگر 4 مردوں اور 2 عورتوں کے متعلق حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، خواہ یہ کعبے کا پردوں سے کیوں نہ چمٹے ہوں. یعنی بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی جان بچانے کے لیے کعبہ کی حرمت کا سہارا لیں تب بھی قتل کر دو، کیونکہ ان 4 کے جرائم ناقابل معافی تھے. ان 4 کے جرائم ناقابل معافی تھے. ان 4 میں اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح شامل تھے. چنانچہ عبداللہ بن خطل کعبہ کے پردوں سے چمٹی ہوئی حالت میں پکڑا گیا تو اس کی طرف سیدنا سعید بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں لپکے، مگر سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان آدمی تھے اس لیے پہلے جا پہنچے اور اسے مار ڈالا. اس طرح مقیس بن سبابہ بازار میں لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ وہیں مارا گیا. البتہ اکرمہ بن ابو جہل فرار ہو کر بحری جہاز پر سوار ہو گیا. بحری جہاز پر سوار ہو گیا. یہ جملے پہ غور کیجیے گا.
سمندری سفر کے دوران طوفان نے آ لیا تو سب کہنے لگے اب تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، یہاں تمہارے جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ چنانچہ اکرمہ نے دل میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دلا سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرا تجھ سے پکا عہد ہے کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو سیدھا جا کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ یقیناً وہ بہت معاف کرنے والے اور وسیع الظرف شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی تو وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب بریکٹ میں لکھتے ہیں چوتھا ناقابل معافی شخص عبداللہ بن ابی سرحہ، بریکٹ میں لکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس روپوش رہا۔ اب بریکٹ میں لکھتے ہیں نوٹ، سیدنا عثمان نے قریبی رشتہ داری کی بنا پر اسے پناہ دے دی تھی۔ ناقابل معافی آدمی کو سیدنا عثمان نے پناہ دے دی، اس پہ ہم آگے بات کریں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کی بیعت اسلام کے لیے بلایا تب وہ سیدنا عثمان اس عبداللہ بن ابی سرحہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک اٹھا کر اس کو 3 بار دیکھا مگر سر مبارک کا اشارہ فرما کر، بریکٹ میں لکھتے ہیں تینوں بار بیعت لینے سے انکار فرمایا۔ پھر آخر کار بیعت لے لی مگر پھر بریکٹ میں لکھتے ہیں ان دونوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی ایک سمجھدار آدمی بھی ایسا نہ تھا جو، بریکٹ میں لکھتے ہیں صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس عبداللہ بن ابی سرحہ کو قتل کر دیتا جبکہ میں اس کی بیعت سے گریز کر رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا علم کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بس ایک دفعہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی نبی کے شان نشان نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ نوٹ، آنکھ سے اشارہ کرنے کا یہ عمل ہر معاشرے میں ایک قسم کی خیانت سمجھا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا۔ یہ مثلا سب سے پہلا نقطہ ہے نا، اکرمہ بن ابی جہل فرار ہو کر جہاز پر سوار ہو گیا، چلا گیا، آ گیا، بیٹھ گیا، اٹھ گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ اس کے، یعنی کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی تو وہ آیا۔ یہ الفاظ پر غور کریں، مثلا اکرمہ آیا گیا، سعد بن ابی سرحہ آیا گیا۔ مرزا جی نے کبھی اپنے ابو کے بارے میں اس طرح کے کلمات ادا کیے ہوں گے؟ میں تھوڑا سا بتاؤں آپ کو نا، ایک بات سمجھیں ذرا سا۔ اکرمہ کو چھوڑ دیں، میں جان بوجھ کر ابھی ان کی شخصیت کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن چونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورد الزام جس بنیاد پہ ٹھہرانا ہے مرزا کو، اس کی طرف جو نا میں آپ کو توجہ دلاؤں۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 1 کتاب الایمان ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب حل یؤخذ باعمال الجاہلیۃ، اس کے تحت حدیث نمبر 226 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ایام جاہلیت کے کیے ہوئے اعمال کا بھی ہم سے مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے اسلام لانے کے بعد نیک اعمال کیے اس سے ایام جاہلیت کے برے اعمال پر مواخذہ نہیں ہوگا، اور جو شخص اسلام قبول کرنے کے بعد بد اعمالی میں مشغول رہا اس سے جاہلیت اور اسلام ہر دو زمانے کی بد اعمالیوں پر مواخذہ ہوگا، یعنی اس کی پکڑ ہوگی۔ اچھا، اب یہاں سے دیکھیں بات میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ اب مرزا جی نے آگے کہتے ہیں، سنن نسائی ہی کی دوسری حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حکم کو منسوخ کر دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے تھے پھر انہوں نے ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، سورہ نحل آیت نمبر 110۔ اب مرزا جی کہتے یعنی آگے لکھتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نحل کی آیت جس میں شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت عبداللہ بن ابی سرحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو سیدنا اب دیکھیں بریکٹ کے اندر لکھتا ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے مصر کا گورنر بن گیا تھا۔
اب بریکٹ میں لکھتا ہے حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا، پھر شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ کفار سے جا ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بریکٹ میں اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی تھی۔ جس بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو مرزا جی نے جو توجہ دلائی ہے کہ یعنی کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی جو وجوہات والی جو بات ہے، جو دیکھیے یہ جو حقیقی وجوہات والی بات ہے، آپ ذرا سمجھے گا کہ باقاعدہ یہ تو 2 منٹ، اب جو بنیادی معاملہ تھا وہ یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا آدمی جو کہ مرتد ہو گیا ہے، لیکن چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار ہے تو آپ نے اپنی رشتہ داری کے وجہ سے اس کو قتل ہونے سے بچا لیا، اور ایک مرتد آدمی کو آپ نے پناہ دی، اور پھر بعد میں یہ بھی کیا کہ اس کو جو ہے وہ گورنر ہی دے ڈالی۔ سمجھے ہیں بات کو؟ اور یہ تھے وہ ان میں سے ایک جو مرزا جی نے شروع میں کہا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کی حقیقی وجوہات، یہ تھی ان حقیقی وجوہات میں سے ایک وجہ۔ میں نے جیسا پہلے بھی 2 مرتبہ توجہ دلائی کہ مرزا جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرپشن کی، انہوں نے بدعنوان قسم کے اپنے رشتہ داروں کو جو عہدے دیے، اور ان یعنی اس پاداش کے اندر عام جو عوام ہے صحابہ کرام وہ ان کے خلاف بھڑک گئی، ایک شورش اٹھی، اور اس شورش کے نتیجے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور یہ وہ حقیقی تاریخ پس منظر تھا جسے مرزا جی نے صحیح الاسناد کہہ کر بیان کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ چلیں اب سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیے گا نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 18-19 ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی سرحہ بن حارث ان کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں الامیر قائد الجیوش، مسلمانوں کے امیروں میں سے ایک، گورنروں میں سے، اور مسلمانوں کے لشکروں کے قائدین میں سے ایک، ہوا اخو عثمان من الرضاعہ، اور وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے، لہو صحبہ، اور وہ صحابی تھے، وہ روایت و حدیث، اور حدیث روایت کی ہے، وہ الذی فتح افریقہ، وہ ہیں کہ جنہوں نے افریقہ کو فتح کیا تھا۔ اور پھر آگے مزید وہ ان کے وہی ارتداد اور وہ ساری بحث کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں ان عبداللہ اسلم یوم الفتح ولم یتعدى، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد نہیں پلٹے، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد نہیں پلٹے، ولا فعل ما ينكم علیہ بعدها، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسا فعل نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی نکیر کی جا سکتی ہو، وکان احد عقلاء الرجال واجوادهم، اور وہ تمام لوگوں کے اندر بہت بڑے صاحب عقل اور بڑی مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، اور ذرا آپ سمجھے گا یہ ابن سبا کی روحانی اولاد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ یعنی کہ عبداللہ یعنی کہ کس طرح عبداللہ بن سبا کو تو بچا کے نکالنے کی کوشش کی، اور باقاعدہ یعنی کہ اکرمہ آیا، اکرمہ گیا، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ نے یہ کیا، اس نے وہ کیسا، آپ یقین کریں تاثر کیسا دے رہا ہے سامنے والوں کو کہ گویا کہ یہ کچھ عام سے منافق قسم کے اور مرتد قسم کے لوگ تھے، جبکہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اور دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 263 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سعد نے مصر میں جو صحابہ یعنی رہائش پذیر ہوئے ان میں ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے خلافت عثمانی میں افریقہ فتح کیا اور اس کے بعد مصر کے گورنر بنے، جو تقرر 25 ہجری میں پیش آیا۔ فتح افریقہ سب سے بڑی فتح تھی جس میں گھوڑ سواری کا حصہ 3000 دینار تک پہنچ گیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس کے اندر عبادلہ موجود تھے۔ عبادلہ جمع ہے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کی۔ محدثین انہیں عبادلہ بولتے، تینوں کا ایک ساتھ ذکر ہے نا تو عبادلہ بولتے ہیں۔ سنیں ذرا بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ واحد غزوہ تھا جس میں عبادلہ تینوں
حضرات بھی موجود تھے. اور کہتے ہیں کہ ابن البرقی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ ابن ابی سرحا خلافت فاروقی میں سعید مصر کے گورنر تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مصر ان کے حوالے کر دیا. اپنی گورنری میں اچھے کارنامے دکھائے. 3 جنگیں غزوہ افریقہ، ذات السواری اور غزوہ اصابت لڑی. بغوی صحیح سند سے لکھتے ہیں کہ یزید بن ابی حبیب کا قول ہے کہ ابن ابی سرحا رملہ گئے. صبح کی قریب یہ دعا کی کہ اللہ میرا آخری عمل صبح کی نماز بنا دیجئے. چنانچہ وضو کر کے نماز پڑھی. دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد بائیں جانب سلام پھیرنے ہی لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو، جس آدمی کی موت نماز کی حالت میں سجدے میں آئی ہے، آپ اندازہ کریں یہ دور جدید کا جنگلی، جانور، جاہل، بے غیرت، منافق، کذاب، دجال، اس کے بارے میں جس بدتمیزی سے یعنی کہ زبان درازی کر رہا ہے اور جس سے وہ تاثر دے رہا ہے کہ گویا کہ وہ تو ایک مرتد قسم کی شخصیت کے مالک تھے جنہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی رشتہ داری کے سبب جگہ دی. اچھا عثمان رضی اللہ نے دی نا. اب مرزا جی کا اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کی جناب میں عرض ہے کہ ہمیں تو پتہ لگا کہ ابن ابی سرحا خلافت فاروقی میں مصر کے گورنر بنائے گئے. تو اگر یعنی ابن ابی سرحا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنائے جانے سے عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہوتا تب پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ پر ہونا چاہیے نا. گو اگر یہ منافق نہیں کرتا اور جیسے جتنے تقیہ باز نیم رافضی نہیں کرتے، اس کی وجہ سمجھو ذرا اس بات کو. اے عمر، تو جس رستے پر ہوتا ہے اس رستے پر شیطان بھی، اور سمجھو بات کو نہیں، شیطان چلا کے بولا عمر پہ اعتراض کرنے کا مطلب میرا شیطان ہونا خود بخود ثابت ہوگا. کچھ بات ہے یہ سمجھ میں ہے نہیں. بہرحال عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ بھی صحابی ہیں. اچھا اب سمجھیں بھائی کیا ہوا. بھائی ہوا یہ ہے کہ عثمان نے قتل کے، بلکہ ہاں پہلے تو کہتے ہیں ان چاروں کے جرائم ناقابل معافی تھے. جرائم ناقابل معافی تھے. اچھا ابن ابی سرحا کا سمجھ میں آیا ارتداد، اور اکرامہ بن ابی جہل کا. مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کی جناب میں عرض ہے کہ ان چاروں کے جرائم ناقابل معافی تھے. اس کا کیا ثبوت ہے سوائے اس جملے کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کو کعبے کی چادر سے چمٹے ہوئے بھی پاؤ تو قتل کر دینا. سوائے اس جملے کے ناقابل معافی جرائم کیا تھے؟ کوئی گنتی گنوا سکتے ہیں ہمیں 5 ناقابل معافی جرائم کی، جو اگر نہیں ثابت کر پائیں تو لعنت اللہ ہے علی الکاذبین کا اطلاق ہوگا یا نہیں. پھر چلیں سمجھے ذرا اس بات کو کہ جی رشتہ داری کے سبب عثمان رضی اللہ عنہ نے سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی. اس میں عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی غلطی کی؟ یقین کریں یہ بیچارے مطلب فقاہت سے پیدل، دین سے پیدل، عمل سے پیدل، مسائل سے پیدل، علم سے پیدل ایسے جنگلی جانور ہیں، ان کو کچھ بھی دین کے بارے میں نہیں پتا. آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے آیت نمبر 85 میں فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی شخص اچھی سفارش کرے اس سفارش کا اس کو بھی حصہ ملے گا. اللہ رب العزت نے اچھے معاملے کے لیے سفارش کرنے میں اجر کی بشارت دی ہے. اور سنیں ذرا اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 412 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا باب التحریض علی الصدقۃ، اس کے تحت حدیث نمبر 1432 ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی مانگنے والا آتا یا آپ کے سامنے کوئی حاجت پیش کی جاتی تو آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرماتے کہ تم سفارش کرو کہ اس کا ثواب پاؤ گے، اور اللہ پاک اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ چاہے گا وہ دے گا. اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہوئی. نمبر 1 سفارش کرو ثواب پاؤ گے. تو عثمان نے کیا کیا ہے؟ اور یار سمجھے ہی نہیں بات کو. اور یار عثمان نے قرآن اور سنت پہ عمل کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل کیا ہے. سفارش کرو اجر، صحیح بات پہ اچھی بات پہ سفارش کرو اجر پاؤ گے.
پھر اللہ اپنے نبی کی زبان سے وہی فیصلہ کروائے گا جو اللہ چاہتا ہے. تو اب اگر ابن ابی سرح کو نبی آزاد کر دیتے ہیں تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ بے شرمی بے سبب نہیں ہے غالب. اب بات نہیں سمجھے ہو کچھ. ہر بے شرم کے سر پہ مرزا کا نام ہے، مرزا قادیانی اور مرزا جہلمی. کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. آپ اندازہ کریں کہ اگر سفارش غلط چیز ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول نیک بات کے لیے، اچھی بات کے لیے سفارش کرنے کا حکم دیتے، اور چلو معاف کر دو ہمیں، ہماری ایف آئی آر مت کٹوا دینا، ہمارے لیے رپورٹ نہ کٹوا دینا کہ رقیبوں نے لکھوائی ہے رپٹ جا کے تھانے میں. یہ میرے ہاتھ میں اسد الغابہ ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 243 ہے. عبداللہ بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کے بزرگوں میں سے تھے. فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، بہت خوبصورت تھے. یہی ہیں جن کو قریش نے عمر بن عاصم کے ہمراہ نجاشی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساتھیوں کو لینے کے لیے واپس بھیجا تھا جو حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے. اب سنیں ذرا اس بات کو. نجاشی کے پاس صحابہ کرام کا غلط نقشہ پیش کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرنے والے یہی تھے. نہیں سمجھے؟ چلے اب کیا ہوا کہ وہ آگے کہتے ہیں کہ حارث بن شام نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی کے گھر میں فتح مکہ کے دن پناہ لے لی تھی. کہاں لے لی تھی؟ مولا علی کی بڑی بہن ام ہانی، اہل بیت، مولا علی کی بہن اہل بیت. ان کے گھر میں پناہ کس نے لے لی؟ جس نے نبی کی ہجو کی، جس نے مسلمانوں کے یعنی رستے مسدود کیے، جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اس نے ام ہانی کے گھر میں پناہ لے لی ہے. سنو ذرا بات کو. علی رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مارنے کا ارادہ کیا. ام ہانی نے علی رضی اللہ عنہ کو روک دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو اس واقعے کی خبر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تم نے پناہ دی اس کو میں نے بھی پناہ دی. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو. ہمارے تو سرا کھوپے ہیں، ہماری نظر میں تو صحابی ہیں، لیکن بتانا مقصود یہ ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کا ارتداد اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کا مسلمانوں کے راستے مسدود کرنا، ہجرت کے وہ مسلمانوں کو پریشان کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجو کرنا برابر کے جرائم نہیں ہے. اور جبکہ علی مارنے نکل گئے، مولا علی کوئی اور نہیں، کون؟ جن کے ساتھ تو تلواریں نکالنے کا عہد کیا تھا کہ جس پہ مولا علی تلوار نکالیں گے اس پہ ہم بھی نکالیں گے. ام ہانی نے اپنے گھر میں پناہ دے کے گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اور پھر جب سفارش لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں تو صحیح کیا ہے یا غلط؟ اب اگر ام ہانی صحیح ہے تو عثمان غلط کیسے ہے؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو. لیکن میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ قوم شعیب میں سے بھی شاید کچھ لوگ بچ گئے تھے. نہیں سمجھے؟ اور ابھی ہم نے صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث پڑھی، پچھلے اعمال کا مواخذہ تو نہیں ہونا. شریعت اسلامیہ میں کلمہ پڑھ لینے کے بعد پچھلے اعمال کا مواخذہ تو نہیں ہونا، لیکن شریعت پیغمبریہ میں، شریعت پیغمبریہ جہلمیہ میں پچھلے اعمال کا بھی مواخذہ ہوگا. گو اگر ہوگا ہم مرزا جی کا ابو جی کا کر لیں گے. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور اس کے بعد اب ذرا آگے دیکھیں، سمجھیں. مرزا جی نے سنن نسائی حدیث نمبر 4072 اور 4074 کے ساتھ قال شیخ البانی و شیخ زبیر علی زئی اسنادہ صحیح، اور یہ وہ اسنادہ صحیح تھی جس کے لیے مرزا جی نے شروع میں کہا کہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اب ذرا وہ صحیح الاسناد احادیث دیکھ لیں ذرا. مرزا جی نے جس حدیث کا حوالہ دیا وہ اس سند سے اخبرنا قاسم بن زکریا بن دینار قال حدثنی احمد بن مفضل قال حدثنا اسبات قال زعم السدی عن مصعب بن سعد عن ابی ہے، وہ اکرامہ والی روایت. اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ وہ کعبۃ اللہ کے پردے سے لپٹنے والی روایت. بھائی ہماری نظر میں تو اس کے شواہد موجود ہیں، ہماری نظر میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن مرزا جی نے اس کو اپنے استدلال کے طور پہ صحیح سند کہہ کر پیش کیا تھا. اب ذرا صحیح سند کو ملاحظہ کریں.
یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 395 ہے۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ سدی الکوفی، امام ابن معین کہتے ہیں فی حدیث ضعف، اس کی حدیث کمزور ہے۔ امام ابن مہدی وہ بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، امام جوزجانی نے معتمر باواسطہ لیث بن ابی سلیم جو کہ خود ایک ضعیف راوی ہے، اب میری بات سمجھیں، لیث بن ابی سلیم کا قول بیان کیا ہے، کانا بالکوفۃ کذابان، کوفے میں 2 جھوٹے ہیں، فمات احدہما، ان میں سے ایک مر چکا ہے، السدی والکلبی، وہ 2 جھوٹے ہیں، ان میں سے ایک مر چکا ہے۔ ٹھیک، اچھا دیکھیں، وقال حسین بن واقد المروزی سمیت من سدی فما قمت حتی سمیت یشتم ابا بکر و عمر، وہ کہتے ہیں میں کبھی بھی سدی کے پاس سے ایسے کھڑا نہیں ہوا کہ اس نے ابو بکر عمر کو گالیاں نہ دی۔ یہ ہے مرزا جی کی صحیح سند جس میں موجود راوی ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والے ہیں۔ یہ تھی وہ صحیح سند جو مرزا جی نے صحابہ کا کردار بیان کرنے کے لیے بیان کی ہے۔ اور دیکھیں ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 231 ہے۔ اسماعیل بن ابی کریمہ السدی سے بیان کرنے والا اسبات بن نصر الحمدانی، حرب بن اسماعیل کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا کیف حدیثہ، اس کی حدیث کیسی ہے؟ قال ما ادری وکأنہ ضعفہ، کہتا میں نہیں جانتا، گویا ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی وہ بھی تضعیف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں احادیث عامیۃ سقط مقلوب الاسانید، وہ کہتے ہیں اس کی حدیث عامی ہے، بیکار ہے، سخت ہے، گری ہوئی، مقلوب الاسانید ہے، الٹ پلٹ سندوں کے ساتھ۔ امام نسائی کہتے ہیں لیس بالقوی، کہتے کون ہے؟ جن کی کتاب سے مرزا جی نے روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ قوی نہیں ہے۔ امام ساجی نے اپنی الضعفاء کے اندر لکھا روا احادیث لا یتابع علیہا، ان سے یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں اس میں ان کی مطابقت کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ امام ابن معین نے بھی لیس بشیء قرار دیا۔ اور دیکھیں اس سے بیان کرنے والا احمد بن مفضل الحفری، یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 21 ہے۔ وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر صدوق شیعی و حفظہ شیء، سچا تھا، شیعہ تھا، حافظ میں خرابی تھی۔ سدی رافضی سدی سے بیان کرنے والا اسبات بن نصر ضعیف راوی، اس سے بیان کرنے والا احمد بن مفصل شیعہ خراب حافظ والا، اور روایت کو مرزا جی نے کیا کہا ہے؟ اسنادہ صحیح۔ ہاں، کہنے والا کہہ سکتا ہے، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے میں نے تو شیخ زبیر کے کہنے پر کہا ہے، تو ہم کہتے ہیں تقلید مت کرو نا، آپ اندازہ تو کریں، وہ جو اپنی جان کے اندر چائنا کے مجتہد بنے بیٹھے میں، اندازہ کریں ذرا اس بات کا کہ سب سے پہلے تو وہ خود اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں، وہ خود ڈکٹیشن پہ چلنے والے ہیں، پھر ان سے ان کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد سن رہے ہیں، وہ ان کا اپنا بیڑا غرق ہے۔ اب جو دوسری روایت درج کی کہ جس میں مرزا جی نے سنن نسائی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت یعنی کہ ارتداد والی جو آیت ہے کہ وہ جو پیچھے پلٹ گئے تھے، یہ ابن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ میرے ہاتھ میں سنن نسائی ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 136 ہے، حدیث نمبر 4046 ہے۔ اس سند کے ساتھ اخبرنا زکریا بن یحییٰ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا علی بن حسین بن واقد قال اخبرنی ابی ان یزید النحوی ان اکرمہ عن ابن عباس۔ اور سنیں ذرا بات کو، یہ یزید النحوی نام نہیں، کچھ عجیب سا نام نہیں لگا یزید، چلو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں، میں بھی ایسے ہی چھیڑ لے رہا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 9 کا صفحہ نمبر 324 اور 325 ہے۔ یزید بن ابان الرکاشی ابو عمر البصری، یہ جو یزید نحوی ہے، امام ابن سعد کہتے ہیں کان ضعیف قدری، ضعیف تھا، قدری تھا۔ امام عمر بن علی کہتے ہیں لیسا بالقوی فی الحدیث، یہ حدیث میں کمی نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ امام شعبہ اس کے اوپر جرح کرتے تھے، اور شعبہ وہ جرح کیا کرتے تھے؟ یزید بن ہارون دمشقی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک زنا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں یزید رکاشی کی روایتیں لوں۔
میرے نزدیک زنا کرنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں یہ یزید رکاشی کی روایت لوں. امام ابو داؤد نے احمد بن حنبل سے پوچھا کہ یزید کی روایت، یہ یزید النحوی کی روایت لی جائے گی یا نہیں؟ جواب میں کہا فلم طرح کا حدیث الہوا کانفی ہے کہ اس کی حدیث اپنی ذاتی خواہش سے رد نہیں کی گئی ہے، ولیکن کانا منکر الحدیث، لیکن یہ منکر روایتیں بیان کرنے والا تھا. امام ابن معین کہتے ہیں نیک آدمی تھا بلیس حدیثہ بشیء، خود نیک آدمی تھا، حدیث کوئی چیز اس کی بیان کرتا، حدیث کوئی چیز نہیں ہے. مزید امام معاویہ بن صالح اور امام الدوری نے ابن معین کے حوالے سے نقل کیا کہ ضعیف ہے، اور یہی بات امام دارقطنی اور امام برقانی نے کہی، اور امام نسائی اور امام حاکم ابو احمد کہتے ہیں متروک الحدیث ہے، اور وہی امام نسائی کہتے ہیں لیس بثقہ، یہ قابل اعتبار نہیں ہے. حالانکہ یہاں بات اینڈ ہو گئی ہے، اب اس حدیث کو ترک کرنے کے لیے بہت ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ کچھ رہ نہ جائے نا. تو آگے بیان کرنے والا اس سے حسین بن واقد ہے، اور حسین سے بیان کرنے والا اس کا بیٹا علی ہے. حسین بن واقد کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تقریب کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 126 پہ لکھا سکہ لہو اوہام، سکہ تو ہے لیکن وہم کیا کرتا تھا. اور یہ سمجھے گا کہ اس کو بیٹا علی بن حسین بن واقد المروزی کے بارے میں صفحہ نمبر 412 میں لکھتے ہیں صدوق یہم من العاشرہ، وہم کیا کرتا تھا اور 10ویں طبقے کا راوی ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے مرزا جی نے سونے پہ سہاگا یہ کیا ہے، روایت کو بھی پورا نقل نہیں کیا. روایت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ آخر کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی. مرزا جی نے اسے صرف سیدنا عثمان نے اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی تک نقل کیا ہے، جس سے مرزا جی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوپا ہے. اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مرضی نہیں تھی. جبکہ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی نے یہ بات کہی، یعنی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب وغیرہ کو مخاطب کر کے، تو آدھی روایتیں کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو پوری روایت بتائیں نا، آدھی روایتیں بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہم نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی کہ گاہے بگاہے بتاتے جائیں گے کہ آدھی روایتیں بیان کر کے اپنا ڈھونگ کون کرتا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ وہ صحیح الاسناد روایات ہیں جس کی بنا پر مرزا جی نے ایک ہی صفحے پہ تین اصحاب رسول کو تان کرنے کی کوشش کی. نمبر 1 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نمبر 3 اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس بات کو سمجھیں. کوئی کہے پچھلے اعمال، تو ہم نے صحیح مسلم کی روایت پڑھی کہ اسلام لے آنا پچھلے اعمال کا مواخذ، یعنی کہ پچھلے اعمال کا اسلام لے آنے کے بعد مواخذہ نہیں ہوتا، اس پہ پکڑ نہیں ہوتی، جبکہ وہ آگے نیک اعمال کرے. اور دونوں حضرات کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ انہوں نے اپنی بقیہ زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے گزاری. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.